السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑی خوشخبری آ گئی، فروخ حبیب کا پتہ چل گیا، اینکر نے خبر دے دی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے، کن کی ملاقات ہوئی ہے اور کیا بات ہوئی ہے؟ جی، یہ ملاقات بھی ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ پہلے گم ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ظاہر ہوتے ہیں، منظر عام پر آتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو آ جاتا ہے، یا اس سے پہلے جب وہ گرفتار ہوتے تھے اس زمانے میں ان کا انٹرویو تو نہیں آتا تھا، وہ زمانہ نہیں تھا انٹرویو کا، یا پھر کوئی راضی نہیں تھا انٹرویو دینے کے لیے، تو پریس کانفرنسز ہوتی تھیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وقت کی ستم ظریفی، حالات کی ستم ظریفی، اور ایسے میں افواہوں کا اڑنا عام سی بات بن جاتی ہے، تو لوگ تشویش میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب تک صحیح خبر اور درست خبر نہ آئے تب تک قیاس آرائیاں پھیلتی رہتی ہیں۔ یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب آفیشیل ورژن نہیں آتا تو ہمیشہ غلط خبریں پھیلتی ہیں، جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں، اور کتنا درست ہے یہ اس زمانے سے بھی اس کو جوڑ کر دیکھا جائے تو، اور یہی ہو رہا ہوتا ہے آج کل، تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں، آفیشیل ورژن کا آنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے رہنما جو کہ گم ہوئے، جن کا انٹرویو ہوا، اور اب کن کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے، فروخ حبیب کے بارے میں بھی ہم خبر دیتے ہیں، ناظرین کو تھوڑا سا انتظار کرواتے ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب، اس سے پہلے کون گم ہوئے؟ عثمان ڈار صاحب، اس سے پہلے جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو گم تو نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کس نے چھوڑی تھی؟ محمود مولوی صاحب نے۔ اس کے بعد انٹرویوز کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا تو عثمان ڈار صاحب نے پہلا انٹرویو دیا، اور کامران شاہد صاحب کو وہ انٹرویو دیا گیا۔ کامران شاہد صاحب نے وہ انٹرویو لے لیا، اور حویلی پر کون لے کر آیا یہ انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئے اور انٹرویو ہوا۔ ایسے میں ہوا یہ کہ جب عثمان ڈار صاحب اس سے پہلے انٹرویو پر منظر عام سے آنے سے پہلے لاپتہ تھے، گم تھے، گرفتار تھے یا غیر قانونی گرفتار تھے، نہیں پتہ تھا، لیکن نگراں وزیر داخلہ سندھ صاحب نے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ گرفتار ہیں، وہ گرفتار ہیں، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ عثمان ڈار صاحب نے اس انٹرویو میں اگر کیا کہا تھا کہ میں 4-5 مہینے غائب تھا، لاپتہ ہو گیا تھا، روپوش ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں آیا ہوں، اور میرا ضمیر اب یہ گواہی دینے لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اور یہ سب کچھ انہوں نے پھر جو بھی اینکر صاحب نے بلوانا تھا انہوں نے بول دیا۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد صداقت علی عباسی کی صداقت کا ایپیسوڈ شروع ہوا، جس میں اب تک جو خلا ہیں، ایمپٹی اسپیسز ہیں، اسپیس ہوتا ہے ایمپٹی ہے، تو اس کے علاوہ اس کے بعد جو پھر اینکر صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا طلعت حسین صاحب کو۔ اچھا، ان کا جو انٹرویو تھا وہ ان کے اپنے شو کی ٹائمنگ میں کلیش کر رہا تھا۔ انہوں نے انٹرویو دیا طلعت حسین صاحب کو 10 بجے، طلعت صاحب کا پروگرام آتا ہے، اور ان صاحب کا بھی 10 بجے پروگرام ہوتا ہے، شاید انہوں نے ایک اور پروگرام ریکارڈ کر لیا ہوگا۔ اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 اور انٹرویوز آئیں، لیکن صداقت علی عباسی صاحب کا جو انٹرویو ہوا، جو فلاپڈ ڈرامہ سب نے دیکھا، اور یہاں تک کہ ٹی وی جو سمجھتے ہیں، جو میڈیا کو سمجھتے ہیں ہلکا پھلکا، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی دیکھیں کہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ 3-4 بار ایڈٹ کرے، اس کے بعد پھر 50 فلیشز ہوں اس میں، اور انٹرویو کو روکا جائے، بار بار جو انٹرویو کر رہا ہو وہ سوال پوچھے کہ عمران خان، ہاں عمران خان، اس کے بعد پھر ایسے دیکھے، اس کے بعد پھر جواب دے، اور ایسے میں اس خبر کا وائرل ہونا، اس انٹرویو کے بعد شاہین صاحبائی نے ایک سوشل میڈیا شو پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک خبر دے دی، بس ایویں انہوں نے کہا کہ فروخ حبیب اب نہیں رہے، انہوں نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد پھر تشویش اور بڑھنے لگی کہ فروخ حبیب کہاں ہیں، فروخ حبیب کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہمیں فیک نیوز بھی دیتا ہے تو لوگ اسی کو ہی ری پوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔
آگے پہنچانے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھے بغیر کہ کیا وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اس کے بعد پھر سکوت، ایک ایسی خاموشی، سب کو پتہ ہی نہیں تھا اب اس میں کرنا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا کہ فروخ حبیب کہاں ہیں. تو اس کے بعد جو اینکر صاحبان تھے اور جن کے مخبر ہوتے ہیں، جن کی سورسز ہوتی ہیں اور جنہوں نے اپنے کبوتر بھیجے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے معلومات لا دیتے ہیں اور یہ معلومات وہ معلومات اس کے بعد معلومات کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتی ہے اور درست معلومات کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن ابتدائی طور پر جو انسٹنٹ فیڈ بیک ہوتا ہے، انسٹنٹ ویوز کی خاطر جو لوگ اس خبر کو کہ صاحب 4 ویوز آ جائیں گے اس خبر کو پھیلا دو، یہ ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا ہی الارمنگ ہوتا ہے سب کے لیے کہ ایسے میں اس فیملی پر کیا گزرے گی جو آپ یہ نیوز سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہ نیوز درست بھی ہے، غلط، اور اگر درست نہیں ہے تو اس کا مطلب غلط ہی ہے نا، اور آپ کو تو نہیں پتا نا کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک بندہ فیملی کے لیے ایسی خبروں کا ملنا، ایک بندہ جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے میں آئے اور کہے کہ صاحب یہ نہیں رہے. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ نے کیوں یہ خبر دی؟ آپ کا پاکستان سے کوئی مطلب پاکستان کے لوگوں سے اور اس سے جو خبریں ہیں ریلیونٹ سورسز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہیں. تو جب نہیں ہیں، آپ اپنے ویوز کے لیے، اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے، سبسکرائبرز کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ فیم کے لیے، کچھ ڈالرز کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں یہ خبر ہے. یہ تو نہیں ہے نا. خبر دے دیتے ہیں لیکن ان کی فیملی کے لیے بہت دیکھیں رسپانسبل ہوا جاتا ہے ایسے مواقع پر، اور ہمارے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں اس میں پہل کرتے ہیں اور خبر کی سنسنی، خبر کی دوڑ میں پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کس پر کیا بیت رہی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑی. انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اور پھر کچھ وقت لیا انہوں نے تاکہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بتا دے. ظاہر تجسس ہوتا ہے، ایک ایسا تشویش نما تجسس جس سے سب کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو نہیں، یہ پھر کوئی مان بھی نہیں رہا ہوتا ہے. اور ایسے میں پھر منصور علی خان صاحب نے آج اپنا ایک ویلاگ کیا. اس میں پہلے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے بارے میں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں بات کہی کہ جلسے کی اجازت یہ وہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس کر لی انہوں نے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس خبر کو بریک کرنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنے کبوتر کہیں بھیجے ہوئے تھے. وہ اپنے سورس کو کبوتر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کبوتر. اور انہوں نے کہا اس بار فروخ حبیب صاحب کے معاملے میں میرے کبوتر جان پر کھیل کے خبر لے کر آئے ہیں. کبوتروں کے پر بھی کاٹے جا سکتے تھے لیکن کبوتروں نے پرواہ نہیں کی، جان خطرے میں ڈال کر وہ خبر لے آئے، وہ پرچی لے آئے جس پر یہ لکھا ہے کہ فروخ حبیب زندہ ہیں. فروخ حبیب زندہ ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. یہ سب کے لیے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ انسان کا زندہ ہونا یہ ان کی فیملی کے لیے جو تشویش تھی اور اس کے باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تمام، یہ بہت اچھی خبر ہے کہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے. باقی منصور علی خان صاحب نے کہا کہ وہ کہاں ہیں، کب جو ہے وہ واپس منظر عام پر آئیں گے، اس کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے ان سے انٹرویو بھی دلوایا جائے، لیکن وہ الحمدللہ زندہ ہیں. ابھی تک وہ مان نہیں رہے انٹرویو پر، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اور منصور علی خان صاحب نے یہ بھی تو بتایا کہ عثمان ڈار صاحب اور صداقت علی عباسی کے ساتھ 2 اور رہنما کا انٹرویو آنے والا ہے. اور اس کے بعد ایک اور خبر کہ باپ کی اپنے بیٹے سے ہوئی ہے ملاقات. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اس حوالے سے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بہت تشویش ہوتی تھی جس انداز سے ان کے بیٹے کو پہلے تو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد پھر گرفتار بھی غیر قانونی، اور یہ بتایا گیا کہ یہاں ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہاں ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، کسی کو کچھ نہیں پتہ. اور ایسے میں آخری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ایک ادارے کے پاس ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. یہ منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا، ایک ولاگ میں. تو اس کے بعد پھر خبر یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی اپنے بیٹے سے، اور اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ بہت فکر مند تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر نہیں ہیں، عمران خان صاحب کے سپورٹر نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے سخت ترین
नाक़िद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो सलूक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हसन खान नियाज़ी से पहली मुलाकात नसीब बनी, माशाल्लाह बहुत तगड़ा और ज़बरदस्त हालत में मिला है। अब देखें कि ये तो एक अच्छी खबर है, दो अच्छी खबरें हमने अपने नाजरीन के लिए रख दी हैं, और दोनों में से एक ये पहलू निकल कर सामने आया है कि हमें जब भी कोई खबरें देनी चाहिए तो उसमें मोहतात रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका सोर्स पहले कंफर्म कर लें कि खबर जो है वो कितनी सच्ची है। अब देखें, ये तो मुत्तल्लिका सोर्स है, मुत्तल्लिका ज़रिया है खबर देने का हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। अच्छा, एक बात जो कि समझने की है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे को अगर किसी भी जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है और उनको ज़ाहिर नहीं किया गया, अदालतों में पेश नहीं किया गया, तो ये मुलाकात किस कैपेसिटी में हुई, ये भी सामने आना चाहिए। और क्या फिर सब ऐसे ही मुलाकातें होंगी? अगर मुलाकात हो रही है इसका मतलब कि फिर तो हसन नियाज़ी साहब को तो मंजर आम पर आना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए। इस ट्वीट के बाद अदालत को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि वो कहाँ हैं, बल्कि पूछना चाहिए हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से खुद से। जब आप कहते नियाज़ी साहब ने कहा है कि मज़ीद तफसीलात भी कुछ देर में शेयर की जाएंगी, और तफसीलात आएंगी और उसके बाद फिर हम नाज़रीन को किसी और ख़बर के बारे में बता रहे होंगे इंशाल्लाह। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।